الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیزو، بزرگوں، دوستو، ماہ ربیع الاخری، جس کو ماہ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس ماہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف تھا، جو سید دو عالم نور مجسم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مہینہ تھا. تو اس مناسبت سے ہم پچھلے جمعوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل و خصائص پر آپ کو مخاطب تھے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ حلیۂ پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں ان حضرات سے جو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں خواہش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ مسجد کی اگلی صفوں کو پر کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد پیچھے جو ہے بیٹھنا چاہیے، اس کا شرعی حکم ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے. عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خلق میں اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے، ویسے ہی خلق میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں. خلق کہتے ہیں باطنی خصلتوں کو، انسان کی سیرت کو اور اطوار کو، اور خلق کہتے ہیں ظاہری حلیے کو، صورت و شکل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں حسن سیرت عطا فرمائی، تو وہیں جمال صورت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال مبارک، آپ کے حلیہ پاک، آپ کے سراپائے قدس کے حوالے سے محدثین نے، محققین نے، علماء نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے. اور اس حوالے سے مشہور ترین کتاب شمائل محمدیہ کے نام سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر ترین کتاب آج بازار میں موجود ہے، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل یعنی آپ کے حلیہ پاک کا بیان بالتفصیل موجود ہے، سندوں کے ساتھ. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ اور آپ کے اطوار اور آپ کے اخلاق کو جمع کیا ہے. اس کے علاوہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا شریف، اس میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ پاک کا تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے. اور دیگر محدثین نے بھی اور سیرت نگاروں نے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ پاک کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. میں یہ بات اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، احوال، خصائل، خصائص اور شمائل سے ہم کو واقفیت ہو، تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اضافہ ہو، اور نتیجتاً ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کریں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، وہ سارے جمال صورت اور حسن سیرت میں کامل تھے، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اور یہ بات صرف عقیدت اور محبت کی بنیادوں پر نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ اس حوالے سے معتبر روایات موجود ہیں. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کو جو تعلق، جو وارفتگی، جو عشق و محبت تھی، انہوں نے اس کا پورا پورا حق ادا کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کے اخلاق، حضور کے خصائص، حضور کے خصائل کو جہاں انہوں نے جمع کر کے امت تک پہنچایا، تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بھی انہوں نے امت تک پہنچایا ہے. شمائل یہ شمال کی جمع ہے، اور اس کو شمال کہتے ہیں اطراف اور اکناف کو، لیکن اصطلاح میں حدیث شریف کی شمائل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلیہ پاک اور آپ کے عادات اور اطوار اور آپ کے رہن سہن کو آپ
شمائل ترمذی جو ایک رسالہ ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، بازار سے خریدیں، آپ یقین جانیں آپ اس کی فہرست پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس فہرست میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کی تفصیل سندن بیان کی، یعنی کسی نہ کسی صحابی سے، کسی نہ کسی تابعی سے، متصلاً ہو، مرفوعاً ہو، مقطوعاً ہو، انہوں نے بہت ساری روایت جمع کی ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کا بھی اور محدثین کا بھی ہم پر احسان ہے، کیونکہ دیکھو کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کرنا چاہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت نہ کرنا چاہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقط رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ پاک تھا، حضور کا جو سراپائے قدسی تھا، شیطان اس بھیس میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے، ورنہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی صورت میں آ کر کے کسی کو بھٹکا دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراسر ہدایت تھے اور شیطان سراسر گمراہی ہے، تو یہ دونوں ازداد ہیں، ضدیں ہیں، یہ ایک جا نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس نے حضور ہی کو خواب میں دیکھا ہے۔ تمام علماء اس پر متفق ہے، اجماع ہے امت میں علماء کا اس بات پر۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے وہ بے چین رہتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حجرہ پاک کے باہر منتظر کھڑے رہتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا تھا صوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ بیمار رہنے لگے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ ساتھی صحابہ نے ان کی حالت دیکھ کر ان سے وجہ دریافت کی کہ کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیا ہوا کہ آپ کی ایسی حالت ہو گئی؟ تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کوئی وجہ بیان نہیں کیے، پوچھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے اور خاموش ہو جاتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ صوبان بیمار ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے اور ان سے دریافت فرمائے کہ صوبان کیا بات ہے، تم بیمار معلوم ہوتے ہو، تمہاری حالت متغیر ہے۔ تو اب حضور نے پوچھا ہے تو وہ چھپا نہیں سکتے تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ایک فکر ہے جو مجھے کھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، اور میری وہ فکر کیا ہے یا رسول اللہ کہ میں جب بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جمال جہاں آرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، دل تڑپتا ہے تو حاضر خدمت ہوتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب جو فکر مجھے کھائی جا رہی ہے یا رسول اللہ وہ یہ ہے کہ کل کو جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں جگہ بھی عطا کر دے، تو جنت میں یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ اور مقام اور ہوگا، میرا مرتبہ اور مقام اور ہوگا، میں وہاں کیسے آپ کا دیدار کروں گا، وہاں کیسے آپ کی زیارت کروں گا، یہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، عاشق کو دور کی سوچتی ہے، چاہنے والا، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے دیدار کی آرزو لیے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ تو ان کی یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمایا آپ جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے صوبان فکر نہ کر، اے صوبان غم نہ کھا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو کیسی عظیم بشارت ان کو عطا کی گئی۔ صرف آرزو کیا تھی؟ حضور کا دیدار کرنا، حضور کی زیارت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ بھی عبادت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو من رآنی فقط رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سچ دیکھا۔ سب سے بڑا سچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو بہرحال عزیزو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ پاک کو محدثین نے جب اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے تو سمجھنے کی بات ہے کہ یوں ہی نہیں دی، کیونکہ محدثین ایسے ویسے لوگ تو تھے نہیں کہ ہمارے جیسے مقررین واعظین کچھ بھی کہے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات جب اپنی کتاب میں جمع کرتے تھے، تحریر کرتے تو پہلے تو سند دیکھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، روایت کرنے سے قبل اس کی اچھی طرح جو ہے تحقیق کے بعد اس کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے تھے۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بلند مقام ہے کہ انہوں نے تحقیق میں بڑی محنتیں کی، اس واسطے ان کی جو کتاب ہے بخاری شریف حدیث پاک کی معتبر ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، بلکہ نمبر 1 درجے پر اس کو علماء نے رکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی بھی خصوصیات ہیں، تو انہی کی کتاب کا ایک حصہ ہے شمائل ترمذی۔ تو اس میں انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو جمع کیا ہے یا صحابہ نے روایت کیا ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا کہ بس ایسے ہی کوئی بات بیان کر دی گئی، اس کے پیچھے مقاصد تھے۔ کیونکہ ایک دنیا میں دانا آدمی، سمجھدار آدمی جب کچھ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے نا بھائی۔ معمولی سے عقل رکھنے والا بھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو با مقصد کام کرتا ہے، بے مقصد نہیں کرتا۔ بے وقوف کہیں گے اس کو، نادان کہیں گے اس کے، کام تو کرتا ہے، جانتا نہیں کہ کر کیوں رہا ہے۔ تو جب محدثین نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو جمع فرمایا اور صحابہ نے روایت فرمایا، تو کیا بے مقصد انہوں نے یہ باتیں بیان کر دی لوگوں سے، یا محدثین نے بے مقصد اس کو جمع کر لیا؟ ہرگز نہیں، اس کے پیچھے مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اقوال، افعال، آثار کی حفاظت ہوئی، ویسے آپ کے حلیہ پاک کی بھی حفاظت ہو، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ ایمان ہے، اور حسن سیرت جیسے دل پہ اثر کرتی ہے، حسن صورت بھی اثر کرتی ہے، اور پھر صورت بھی وہ کہ جس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، تو سیدہ عائشہ فرمائی یقیناً حضرت یوسف بڑے حسین تھے، ان کو دیکھ کر کے قرآن میں آیا ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یعنی حضرت یوسف کو جب وہ دیکھ رہی تھی، دیکھنے میں ایسی محو ہوئی کہ وہ کچھ کاٹ رہی تھی، وہ چیزیں تو نہ کٹی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، ایسے محو ہوئی۔ تو یہ جو واقعہ قرآن میں آیا، اس کا تذکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا، تو وہ فرمائی کہ یقیناً حضرت یوسف بڑے حسین تھے کہ ان کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، ان کو دیکھ کر کے مردوں نے گردنیں کٹا دی۔ صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں، جو سب کچھ انہوں نے حضور پہ نثار کیا، جنگوں میں اپنی جانیں لٹا دی، حضور کے گستاخوں کی گردنیں اڑاتے بھی تھے اور حضور کے لیے اپنی گردنیں دیتے بھی تھے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر ایسی ان کی وارفتگی اور ایسی فدائیت تھی جس کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوئے۔ تو بہرحال عزیزو، صحابہ کرام نے بڑی اچھی طریقے سے اور بڑے پیارے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک کو بیان کیا، اور محدثین نے بڑی جان فشانی سے اس کو اپنے کتابوں میں جمع کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند احادیث کا خلاصہ یا پھر چند احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ اکرام میں مکثرین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی احادیث کثرت سے بیان کرنے والے صحابی، نمبر 1 ہے ان کا، سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ما رأیت شیئا کے معنی ہے میں نے نہیں دیکھی کوئی چیز، ما رأیت شیئا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، احسن من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین۔ اس جو ہے جملے کی تشریح میں شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ کہتے ہیں کوئی بات کو انتہا تک پہنچانا، کسی بات کے اندر بہت زیادتی کے ساتھ وہ بات کو بیان کرنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں دیکھی۔ اب غور کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا ما رأیت رجلا من احسن من رسول اللہ، کہ میں نے کوئی مرد رسول اللہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، تو ان کو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نے کوئی مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور سب سے حسین تھے۔ انہوں نے ما رأیت شیئا کہا، کوئی چیز، تو چیز میں ہر شے کا حصر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردوں میں رسول اللہ بڑے حسین تھے، لیکن کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو رسول اللہ سے زیادہ حسین ہوگی۔ مثلا آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا حسین معلوم ہوتا ہے، آپ کبھی رات میں ستارے سیارے دیکھتے ہیں تو آپ کو منظر بڑا حسین معلوم ہوتا ہے، کبھی آپ پہاڑ درخت خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات جان لو کہ صرف کوئی مرد ہی نہیں بلکہ کوئی چیز بھی رسول اللہ سے حسین نہیں تھی، یعنی ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا کہ کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں، ان کا مشہور جو شعر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حسن؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور حسین آپ سے زیادہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن صحابی ہیں۔ اب کوئی شاعر صاحب آج کل کے بولے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، غلو کر دیے، انہوں نہیں بولنے کی بات بول دیے، حضور کی جتنی شان ہے اس سے بڑھا دیے۔ اب حضرت حسن کو کیا بولیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی، میں نے کوئی حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں دیکھا۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور جمیل آپ سا کسی ماں نے نہیں جنا۔ وہ اجمل منک، اجمل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، اور اجمل کہتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت، اور ایسے ہی احسن بھی اس میں تفضیل ہے، حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، احسن کہتے ہیں اور زیادہ بہت خوبصورت کو، جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر بڑے بہت بڑا، جیسے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ترجمہ کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی ہے یہ، وہ اجمل منک، اور جمیل ترین آپ سا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ عیبوں سے پاک کر کے ایسے پیدا کیے گئے ہیں۔ خلقت، آپ پیدا کیے گئے نا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں خلقت، پیدا کیے گئے، مبرأ من کل عیب، تمام عیبوں سے پاک کر کے، کأنک خلقت کما تشاء، جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے۔ یعنی اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو حسین بنا لے تو وہ
کیسے اپنے کو حسین بنائے گا کہ کوئی عیب اس میں باقی نہ رہے، ویسے آپ پیدا کیے گئے ہیں، ویسی آپ کی حسن اور جمال کی شان ہے۔ تو یہ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ میں اور تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک کے حوالے سے آئیے، جس میں آپ کے جسم اطہر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور سفید تھا۔ اب یہ سفید سے مراد یہ ہے کہ رنگ میں سیاہی نہیں تھی، رنگت گوری تھی، مگر سفیدی ایسی بھی نہیں تھی کہ جیسے بہت زیادہ سفید ہونا۔ بہت زیادہ جب کوئی سفید ہوتا ہے، بالکل ہم آپ انگریزوں کو جیسے کہتے ہیں بہت گورا ہے، تو یہ حسن کے منافی ہے۔ آدمی کا بہت زیادہ سفید ہونا بھی حسن کے خلاف ہوتا ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں رنگت میں؟ جس کا رنگ نہ بہت سفید ہو نہ سیاہ ہو، اس کے بیچ میں جو گندمی رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کو خوبصورتی کے دائرے میں سمجھا جاتا ہے اور خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا تھا جیسے چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ یہ تشبیہ ہے حسن و جمال کے لیے، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی ستاروں کی، کبھی کوئی اور چیز کی تشبیہ دیتے ہیں نا، جیسے بہادری کے لیے شیر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ شیر کی طرح طاقتور ہے، شیر کی طرح بہادر ہے، تو ایسے ہی حسن کے لیے کہتے ہیں چاند کے مانند ہے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور قرآن میں تشبیہ، کنایا وغیرہ، یہ جو علم بلاغت ہے، اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، اس کی طرف بات کو نہیں لے جاؤں گا، خالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، کوئی بات جو مادی چیز ہے اس کو عقل سے سمجھانے کے لیے تشبیہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اب تک چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا، ایسے معلوم ہوتا تھا، کیونکہ چاندی جو ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں چمک ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اس میں ڈھالی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے چاندی کے برتن دیکھے ہوں گے، اس میں کیسی خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سے 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی مدینہ شریف میں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا نرم تھا کہ کوئی ریشم میں نے حضور کے جسم سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، ایسی نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی تھی۔ اسی طرح حضرت کعب، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ سورہ توبہ میں اس کا اشارہ بھی اللہ نے دیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسا چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ سب تشبیہات ہیں۔ اب غور کرو، یہ صرف عقیدت نہیں تھی صحابہ کی، عقیدت تو تھی ہی، حقیقت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام جو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ لوگ ایسے حق پسند حضرات تھے کہ کوئی بات بھی ان کی حد سے بڑی ہوئی نہیں تھی۔ جیسے ہم کبھی کسی کے بارے میں عقیدت جذبات میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں غلو کر گزرتے ہیں، تو صحابہ اکرام وہ ہستیاں نہیں تھی، کیونکہ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عادل تھے، عادل یعنی سچے لوگ تھے، بات جیسی تھی ویسی کہتے تھے۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو جو بھی احادیث انہوں نے روایت کی ہے، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اس کے بارے میں پھر آپ کا شک اور شبہ جب پیدا ہوگا تو وہ ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو حضور پاک کے حلیہ کے بارے میں انہوں نے اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں موڑوں کے بیچ میں ایک کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا، وہ مہر نبوت تھی، جس کی تفصیلات سابقہ کتابوں میں بھی آئی ہے کہ نبی آخر الزماں کے پیر مبارک پر مہر نبوت ہوگی، جو ان کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہوگی۔ بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ سب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک یعنی ہائٹ کو کہتے ہیں، قد مبارک کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نہ بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لامبے تھے نہ پست قد تھے، آپ کا قد درمیانی تھا۔ اسی طرح خوبصورت جسم تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تھوڑا سا خمیدہ یعنی اس طرح کراس ہو کر چلتے تھے۔ یہ چلنے میں حسن کی علامت ہوتی ہے۔ چلنے والا جب خوبصورت ہوتا ہے، اس کا جسم بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس کی ادا بھی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کے چلنے میں تھوڑا سا خمیدہ پن، تھوڑا سا ٹیڑھا پن، خم کھا کر چلتا ہے، تو اس سے چال میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی آپ سینہ مبارک پھلا کر نہیں چلتے تھے، جسم مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، جو تواضع کی علامت تھی، انکساری کی علامت تھی، اور جب چلتے تھے ایسے معلوم ہوتا جیسے آگے سے یعنی پیچھے سے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی سینہ پھلا کر چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ایسے جب کوئی چلتا ہے، اور جب جھک کے چلتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے پیچھے سے آگے کی طرف جا رہا ہے، اونچائی سے ڈھلان کی طرف جا رہا ہے۔ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تھی، اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے۔ تیز تیز سے مراد بہت تیز نہیں، باڈی لینگویج آج کل اس کو ایک اصطلاح اختیار کی جا رہی ہے۔ باڈی لینگویج سے کیا بتانا مقصود ہوتا ہے؟ انسان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ اگر سست اور کاہل قسم کے ہوتے ہیں تو ان کی چال بھی سست ہوتی ہے، ہم دیکھ کے بولتے ہیں کہہ رہے چل رہے ہیں بھائی ذرا جلدی کرو، بولتے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک، حضور کی رفتار مبارک ایسی تھی معجزانہ، بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا حضور بہت تیز چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب صحابہ چلتے تو سب کو حضور چھوڑ کر کے آگے نکل جاتے،
اور صحابہ کو کئی مرتبہ حضور کے پیچھے دوڑنا پڑتا، ایسی رفتار مبارک تھی. تو یہ کیا بتاتی ہے؟ ایکٹیونیس. اور یہ ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر، جو یہ ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم کو بھی اپنے کام کے اندر تیز رفتاری، مستعدی، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ سستی، کاہلی، جو سنت کے خلاف ہے. اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ذقم الراس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا. سر مبارک بڑا ہونا یہ پسندیدہ ہے. جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی عقل بھی چھوٹی ہوتی ہے. سر جس کا بڑا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی عقل بھی جو ہے بہترین ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذقم الراس تھے، سر مبارک بڑا تھا. اور آپ کے بال مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت گھونگھرے آلو تھے نہ سیدھے تھے، دونوں کے درمیان تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ بعض روایت میں آتا ہے یہ کان کی لول کہتے ہیں اس کو، کان کی لول یہاں تک تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کندھے پاک تک لٹکتے تھے، جس کو زلف کہتے ہیں. تو اس کی تطبیق علماء نے اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال مبارک بڑھاتے تو کندھوں تک آ جاتے، اور جب حجامت بناتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لول کی تک اس کو کٹواتے تھے. جیسے کوئی آدمی کے بال بڑھ جاتے ہیں تو بڑے رہتے ہیں تو ایک اس کا مقدار ہوتی ہے، پھر جب وہ کٹاتا ہے تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں بھی احادیث میں بیان کی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیاہ تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر شریف میں جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بالوں میں چند بال تھے جو سفید ہوئے تھے، وہ بھی آپ کی داڑھی پاک کے یہاں کے بالوں میں چند بال تھے جو سفید تھے. سر مبارک میں بھی صحابہ کہتے 10-20 بال تھے جو سفید تھے، اکثر بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے، کنگھی فرمایا کرتے تھے، اور بیچ سر سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، آخری حج مبارک جو پہلا حج بھی تھا آپ کا آخری بھی تھا، اس حج مبارک کے موقع پر حلق کروایا. حلق کہتے ہیں سر مڑانے کو. تو وہ جو آپ کے منہ مبارک تھے، فارسی میں منہ کہتے ہیں بال کو، منہ مبارک تھے، آپ نے صحابہ میں تقسیم کروائے. صحابہ کرام تبرکاً اس کو اپنے پاس رکھے، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے. اور پھر وہ جو منہ مبارک تھے، صحابہ کرام میں کئی ایسے تھے جو وصیت کیے تھے کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو حضور کا وہ بال مبارک ہماری قبر میں رکھنا. صحابہ کرام کے آنکھوں میں اور ان کے منہوں میں وہ منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تبرکات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل احترام ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مستند اور معتبر ہو، ایسا نہیں کہ ہر کوئی کہے کہ یہ منہ مبارک ہے تو وہ منہ مبارک ہو جائے. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں، دور حاضر میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آثار وغیرہ میں جعل سازی ہوئی ہے تو وہیں تبرکات میں بھی جعل سازیاں ہو رہی ہیں. حیرت ہوتی ہے میرے کو، کئی لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک بول کے زیارتیں کرا دے رہے ہیں. ارے بھائی کتنے تھے حضور کے نالین؟ چند نالین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا پورا ریکارڈ ہے کہاں تھے، کتنے تھے، اس کے نام تک ہیں. یہ کیا کہ گلی گلی نالین مبارک آ گئی. ہاں یہ کہو کہ اس کی ایک نقل ہے، یہ کہو کہ اس کی فوٹو ہے، یہ کہو کہ اس کی طرح بنائی گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ حضور کے نالین ہے. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے لوگوں کے اندر تبرکات کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں. تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے. اور ہر جگہ جہاں سر مبارک بولے زیارت چلے جا رہے ہیں، ویسا بھی نہیں کرنا. دیکھنا کہ جہاں سر مبارک ہے کب سے ہے وہ، اس کے معتبر مستند ہونے کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہہ دے، جیسا شادی خانوں میں آج زیارتیں ہو جا رہے ہیں، گلی میں ہو جا رہے ہیں، انہوں لائے ان کے پاس اثر مبارک آ گئے، ان کے پاس آ گئے، مذاق بنا دیا ہے اثر مبارک کو لوگوں نے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تقدس اس کا ختم ہو رہا ہے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور یعنی چہرے انور کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ چاند کا ٹکڑا تھا. یہ بھی تشبیہ ہے کیونکہ حسن کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے حدیث شریف میں جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ صحابی گزرے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والا جھبا زیب تن فرمائے ہوئے تھے. میری نظر حضور پر پڑی، پھر میں نے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور ہی کے بارے میں آیا ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں حضور کے چہرے کو اچانک کوئی دیکھ لیتا تو حضور کے رعب نبوت کی وجہ سے وہ ڈر جاتا، نگاہ نیچی کر لیتا. لیکن جیسے جیسے حضور کو پہچانتا، حضور کے ساتھ وقت گزارتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فریفتہ ہو جاتا، حضور کے چہرے کا عاشق ہو جاتا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو پاک، ابرو اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ گہری تھی، بال زیادہ تھے اور آپس میں یہ جڑی ہوئی تھی. اس کے علاوہ آنکھ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی تھی اور قدرتی طور پہ سرمگی تھی. سرمگی یعنی جیسے سرما لگانے کے بعد یہ آنکھ کے اندر سیاہی نظر آتی ہے نا، تو حضور سرما نہ لگائے تب بھی حضور کی چشم مبارک سرمگی رہتی تھی. اور آپ کے چشم مبارک کے اندر جو سفیدی تھی، حدیث میں آیا ہے کہ وہ سفیدی بڑی سفید اور جو سیاہی تھی وہ بڑی سیاہ. تو اس سے ہوتا کیا ہے، آنکھ بڑی حسین معلوم ہوتی ہے. ہمارے اندر جو آنکھیں ہوتی ہیں، کسی کی بھوری ہوتی ہے، کسی کی سیاہی بھی اگر ہو تو بہت سیاہ نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں آپ غور کریں کہ ان کی سیاہی بڑی سیاہ ہوتی ہے اور ان کی سفیدی بڑی سفید ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک کی سفیدی بڑی کامل تھی، سیاہی بڑی گہری تھی اور آپ کی سفیدی کے اندر سرخ رنگ کی لکیریں تھیں. یہ بھی حسن کی جو ہے علامت ہے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. قرآن میں آتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ حضور نے اللہ کی
زیارت اور دیدار ایسے کیا کہ آنکھ نہ حد سے آگے بڑھی نہ اپنی جگہ سے ہٹی. ما زاغ البصر، آنکھوں میں ما زاغ کا کچرا، سر بتہا کا تاج، کیسے کہوں کملی والا ہم جیسا لگتا ہے. یہ شان حلیہ کی ہے سرکار کی. ابھی آپ ان کی معجزات، ان کے خصائص، ان کے قصائل کی تفصیل میں جائیں گے تو عظمت اور ان کی شان کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اللہ نے جو اپنے محبوب کی شان رکھی ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بینی پاک یعنی ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اونچی نظر آتی تھی، جبکہ بہت اونچی نہیں تھی، کیونکہ ناک کا بہت اونچا ہونا بھی حسن کے منافی ہے. معتدل رہے، نہ بہت اونچی نہ بہت جو ہے نیچی. لیکن حضور کے چہرے پر جو نورانیت تھی اس کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ناک پاک بہت اونچی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قد کے بارے میں معجزانہ شان یہ تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ نہ بہت لامبے تھے نہ بہت پست تھے، لیکن لوگوں کے بیچ میں جب حضور کھڑے ہوتے تو سب سے بلند معلوم ہوتے تھے، سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کی مقدس پیشانی کے بارے میں آیا ہے حدیث شریف میں، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ واسع الجبین تھے. واسع کہتے ہیں کشادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی. یہ بھی حسن و جمال کے لیے ضروری ہے. کوتا پیشانی اگر ہو تو یہ حسن کے منافی ہوتی ہے. کشادہ پیشانی حسین لوگوں کو ہوتی ہے. اسی طرح کان مبارک کے بارے میں آیا ہے بڑی خوبصورت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتے. حضور فرماتے ہیں میں آسمانوں میں فرشتوں کے چلنے کو سنتا ہوں، قبر میں فرشتے جو آتے ہیں حساب کتاب کے لیے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں، اور وہ باتیں جو تم نہیں سنتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن شریف کے بارے میں یعنی منہ پاک کے بارے میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار تھے وہ جو ہے نرم اور نازک اور ہموار تھے، یعنی کلے جو کہتے ہیں جس کو، نہ بہت پھلے ہوئے تھے نہ اندر کو گئے ہوئے تھے، ہموار تھے یعنی برابر تھے. اس کے علاوہ آپ کا جو منہ پاک تھا یا ہونٹ کہتے ہیں اس کو فراخ تھا. فراخ یعنی چوڑا تھا. مردوں کے لیے چوڑا منہ کا ہونا حسن ہوتا ہے، اس کے برعکس عورتوں کے لیے چھوٹا منہ ہونا یہ ان کے حسن کی علامت ہوتی ہے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے اور تبسم فرماتے، جیسا کہ حضور کی عادت تھی کہ حضور ہمیشہ متبسم رہتے تھے، تو آپ تبسم فرمانے پر آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ہم ایسے بات کر رہے تھے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور میں اس وقت اپنے سوئی کے ناکے میں دھاگا پرونا چاہتی تھی. روشنی کی کمی تھی جس کی وجہ سے مجھے دقت پیش آ رہی تھی. اور پھر دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، تو جیسے ہی حضور نے تبسم فرمایا دندنۂ مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ میں نے اپنے سوئی کے ناکے میں دھاگا پرو لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ تبسم کی عادت دوسروں کے لیے دلوں کو تسکین بخشنے والی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیے کہ ہمیشہ انسان جو ہے مسکراتا رہے. البتہ قہقہ لگانا خلاف سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قہقہ لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. یعنی بار بار ہنسنا نہ چاہے آدمی، ہاں کبھی زندگی میں خوش طبعی کی بات ہو جائے، کوئی مزاح کی بات ہو جائے، یہ منع نہیں ہے، لیکن لوگ جیسے جوک سنتے ہیں یا کامیڈی شوز میں شرکت کرتے ہیں اور چھچوروں کو پسند کرتے ہیں، جوکروں کو پسند کرتے ہیں، ان کو سن سن کے ہنسنا پسند کرتے ہیں، ہمارے دین میں مناسب نہیں ایسا کرنا. کیونکہ ہمارا دین ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، سنجیدہ بنیں. ہاں فطرتاً انسان کو کوئی ہنسی کی بات سن کر ہنسی آ جائے یہ منع نہیں ہے، انسان خوش طبعی کرے، کوئی موقع پر ہنسی مذاق کر لے جو شائستہ قسم کا ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، کسی کی دل آزاری کرنے والا نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، بے حیائی اور فحش گفتگو والا نہ ہو، دین میں اجازت ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے بارے میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حق بات ہمیشہ کہتے تھے اور جوامع الکلم تھے، یعنی آپ الفاظ کم معنی زیادہ ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نطق کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ گفتگو نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں حق کے حکم سے بات کرتے ہیں. یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تھی. اور حضور کی آواز ایسی پیاری تھی اگر کوئی سنتا تو دل میں اتر جاتی، اور ایسی پرتاثیر تھی کہ سنتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بار بار سننا چاہتا تھا. اور بھی بہت سارے اس حوالے سے احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں. لعاب دہن پاک یعنی تھوک مبارک کے بارے میں آیا ہے بیماروں کے لیے شفا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا جنگ خیبر کے موقع پر، ان کو آنسو پہ چشم ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جیسے ہی لگایا ان کے آنکھ کی بیماری چلی گئی. اور زہر کے لیے تریاق تھا یعنی علاج تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں جب سانپ نے ڈنک مارا زہر ان کے جسم میں پھیل گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، ان کے زہر کا اثر جاتا رہا. مدینہ شریف میں جب صحابہ پہنچے تھے ہجرت کر کے تو مدینہ میں کنواں تھا جس کا پانی بڑا کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تو وہ سارا پانی میٹھا ہو گیا اور پھر اس میں خوشبو آنے لگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے چاندی سے ڈھال کر بنائی گئی تھی، بڑی سڈول چاندی سے ڈھال کر بنائی گئی، یہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز کی خوبصورتی کے لیے. اسی طرح دست مبارک کے بارے میں آیا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی نرمی کے مثل نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں خاص خوشبو
رہتی تھی ہمیشہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تو وہ اس خوشبو کو ہمیشہ محسوس کرتے رہتا اپنے اندر. اور حضور جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک ہم اپنے دلوں میں پاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بچوں کو لایا جاتا تو عادت مبارکہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس ان کے سروں پر پھیرتے تھے, تو بچے جب دوسرے بچوں میں جاتے تو پہچانے جاتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی خدمت میں جا کر آئے ہیں اس خوشبو کی وجہ سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اس کے باوجود کہ بڑے نرم و نازک تھے, لیکن جب بات آتی جہاد فی سبیل اللہ کی وہ دست اقدس بڑے مضبوط ہو جاتے. جب بات آتی حق کے لیے کوئی چیز کو پکڑنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس بہت سخت اور مضبوط ہو جاتے. جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے اور اس وقت ایک بہت بڑا پہاڑ کا ٹکڑا نکل گیا جس کو ہم باوجود کوشش کے توڑ نہیں پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے یہ بات عرض کی, حضور تشریف لائے, ہتھوڑا منگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ایک وار لگایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس طرح ضرورت پڑنے پر دست اقدس کے ایسی معجزانہ شان ظاہر ہوتی تھی. اور بھی بڑے فضائل حلیہ پاک کے حوالے سے حدیث میں آئے ہیں. عزیزان گرامی, تو میں آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کروں گا, اللہ توفیق دے تو شمائل ترمذی جو حضرت امام ترمذی کی روایات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک کے حوالے سے, جس کو میں اردو زبان میں آپ کے سامنے بیان کیا, اس کے ترجمے ہیں, اس کی تشریحات ہیں, آپ لوگ اس کو حاصل کیجئے, اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے. ہم کو سرکار سے محبت ہے تو کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے جلوے کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پاک کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو. صحابہ کا احسان ہے, محدثین کا احسان ہے, انہوں نے جو کرنا تک کر دیا, اب ہم کو جو کرنا ہے وہ کریں. آج آپ دیکھیں نوجوان نسل ہماری ناجائز محبتوں میں مبتلا ہے, دنیا کے حسینوں کے چکر میں پڑے ہیں. کتنے ہمارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اپنے دین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اتنا تک نہیں جانتے کہ غیر عورت کی محبت اس کا تصور ذہن میں ایمان کو خراب کرتا ہے, دل کو سیاہ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسین دو جہاں کا حسن اور جو ان کا جمال ہے وہ ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونے کی وجہ سے سب نوبت ہے. خانہ خالی شیطان آ کے بیٹھ جا رہا, دل محبت کرنے کی جگہ ہے. جب یہ خالی رہے گا تو پھر فضول چیزیں اس میں آئیں گی, لازمی بات ہے. جب کوئی جگہ خالی ہے تو کوئی آ کے بیٹھتا ہے, پہلے سے جگہ پورو تو کون بیٹھے. تو اس دل میں ہم کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ, ان کا حسن, ان کا جمال بٹھانے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو فضول اور یہ ناجائز محبتوں میں جو ہمارے نوجوان مبتلا ہیں اس سے ان کی حفاظت ہو. تو اس کے لیے کوشش ہے کہ آپ لوگ شمائل ترمذی کتاب اردو ترجمہ اس کا اہل سنت والجماعت کے علماء کا لیں, اس کو پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور چاہت جاگوزی فرمائے. اے اللہ ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہم کو دنیا میں بھی دکھائیے, قبر میں بھی دکھائیے, اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.